جو 2014 کا دھرنا تھا اس کے اندر بھی امپائر کی انگلی ڈھونڈتے پھر رہے تھے موصوف، اور اس کے بعد بھی آر ٹی ایس کا بیٹھنا ہو، وہ دوسروں کی پارٹیاں توڑنی ہو، وہ ٹکٹ جو ہے وہ واپس کرا کے اس کو جو ہے وہ جتوانا ہو، یہ تمام کام کرتے ہوئے اور یہ تمام کام عمران خان کی خاطر ہوتے ہوئے ادارہ بدنام ہوا۔ اور اب جب ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو غیر سیاسی ہونا ہے اور اپنے آئینی کردار میں رہنا ہے، تو اس کا طریقہ واردات ہے۔ پہلے گالی دیتا ہے، جب گالی دے کے کام نہیں بنتا پھر یہ پیر پکڑ لیتا ہے، پھر جب پیر پکڑ کے کام نہیں بنتا پھر گالی دینے پہ ادھر آتا ہے۔ یہ سرکل ہے، گالی دو پیر پکڑو، گالی دو پیر پکڑو، اور یہ اس سرکل کے اندر گھومتا ہے۔ اور اب یہ اس کو اپوائنٹمنٹ کا شوق آیا ہے۔ او بھائی، پہلے عثمان بزدار کی، محمود خان کی، یہ جو گوگی باجی کی، یہ ساری اپوائنٹمنٹس کر کے تم تھکے نہیں تھے؟ تم نے یہ اس پاکستان کو ان اپوائنٹمنٹس کے ذریعے دیا کیا؟ اور خود تمہاری اپنی اپوائنٹمنٹ کیا تھی؟ خود تمہاری اپوائنٹمنٹ جنہوں نے کی وہ آج پچھتا رہے ہیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا قول غلط نہیں ہو سکتا، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ سو آج شر بھگت رہی ہے وہ تمام لوگ جو کبھی بڑے معترف تھے عمران خان کو لانے کے لیے، آج انہی کو گالی پڑ رہی ہے، آج انہی کے گلے کو آ رہا ہے، اور آج ان کو بار بار ان کو بدنام کرتا ہے، ان کو فورس کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے کہ میری مدد کو آؤ ورنہ میں گالی دوں گا، ورنہ میں تمہارے پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو عزت و ذلت تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عمران خان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ عزت و ذلت کا مالک نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت نیک شگن ہے۔ پاکستان کو اس کی ضرورت بہت عرصے سے تھی، اور اگر دیر آئے درست ہو گئے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے دوبارہ کوئی غیر آئینی قدم جو ہے وہ نہ کوئی ادارہ اٹھائے گا، اور نہ کسی کو ادارے کو اٹھانے کی ضرورت ہے اس جیسے شخص کے لیے جس نے اپنے دور حکومت میں صرف جو ہے وہ گھڑیاں بیچ کے کھائیں، جس نے زمینیں بیچ کے کھائیں، جس نے فرا گوگی فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی، جن کی پنکی پیرنی ہیرے وصول کر رہی تھی۔ تو یہ تمام کارنامے جس شخص نے سر انجام دیے، اس کے بعد اس کو مزید اس ملک پہ مسلط رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔